تھا کہ 5 بجنے سے پہلے ہی کئی جگہوں پر اعلانات جو تھے وہ عام ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوئی تو تاخیر سے کئی مقامات پر پولنگ کا آغاز ہوا، اور سب سے بڑی کشیدگی کی یہ بنی کہ تاخیر سے کیوں پولنگ شروع ہوئی۔ پھر مبینہ دھاندلیوں کے الزامات لگے، پھر سیاسی کارکنان آپس میں الجھتے رہے، جیسے کہ ہمارے ہاں الیکشنز کی یا سیاست کی یہ ایک ریت ٹھہری ہے کہ کبھی بھی الیکشن پرامن نہیں ہوتے۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال رہی، تصادم ہوا اور ہنگامہ آرائی ہوئی، 2 افراد جاں بحق ہوئے، 2 امیدوار جو ہیں کینڈیڈیٹس وہ زخمی ہوئے، مجموعی طور پر 12 افراد ان کے سمیت زخمی ہوئے مختلف علاقوں میں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے دوران۔ تو تصادم کے ان معاملات پر مبنی دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اور پھر ہم مزید بات کریں گے۔ حلقہ ایل اے 34 جموں 5 کے انتخابات کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ڈنگا اور بلدیہ ڈنگا میں پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے، جہاں آج صبح یونیفیکیشن گروپ کے ایم پی اے میاں طارق محمود کے بھائی میاں امجد محمود اور مسلم لیگ کاف کے نامزد امیدوار چودھری اعجاز احمد آف رنیا کے بھائی چودھری اخلاق احمد آف رنیا کے مابین ہاتھا پائی ہوئی، اور دونوں پارٹیوں کے کارکن بلدیہ ڈنگا میں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اعجاز احمد افرانی اور باقی ساتھی گیٹ سے باہر نکلنے کے لیے آئے تو میاں طارق محمود کے حمایتیوں نے اعجاز احمد پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں اعجاز احمد افرانیہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج شروع کر دیا، جس سے میاں طارق محمود کا گن مین سمیت چودھری اعجاز احمد افرانیہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر قمرالزمان کائرہ کا کہنا تھا کہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو پولنگ اسٹیشن میں جمع کیے گئے جعلی ووٹ دکھائے۔ یہ سارے پریس کے سامنے ہم نے سب کو دکھایا ہے کہ یہاں کاؤنٹر فولیوز خالی ہیں اور وہ پرچیاں کاٹ کے ووٹ کاسٹ کر دیے گئے۔ یہ الیکشن کے اندر دھاندلی کا اس سے کھلا ثبوت شاید ہی کہیں مل سکتا۔ بھمبر میں پولنگ اسٹیشن میں فائرنگ سے نون لیگ کا کارکن جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایل اے 25 مظفر آباد میں 2 فائرنگ میں بھی ایک شخص جاں بحق اور پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری محمد رشید زخمی ہو گئے، جبکہ حلقہ کھاوڑہ پولنگ اسٹیشن 130 میں نون لیگ اور پی پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے بعد پولنگ روک دی گئی۔ کوٹلی کے ایل اے 4 کے مختلف حلقوں میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں تصادم ہوا، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ایل اے 8 کوٹلی 1 کے پولنگ اسٹیشن 117 میں نون لیگ اور پی پی کی خواتین ارکان گتھم گتھا ہو گئی، جس پر پولنگ روک دی گئی۔ اسی حلقے کی پولنگ اسٹیشن 11 میں سیاسی کارکنوں کے درمیان تصادم کے بعد رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ ادھر میرپور میں ایل اے 4 کی پولنگ اسٹیشن پر آزاد امیدوار کے حامیوں پر پتھراؤ ہوا، جبکہ سیف کوٹھی میں فائرنگ سے مسلم کانفرنس کے 3 کارکن زخمی ہو گئے۔ راولہ کوٹ میں مرشد آباد پولنگ اسٹیشن پر پی پی اور مسلم کانفرنس کے کارکنوں میں فائرنگ کے تبادلوں میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا کر لیا گیا، جس کے بعد پولنگ کا عمل روک دیا گیا۔ پشاور میں بھی ایل اے 33 میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواتین کارکنوں میں ہاتھا پائی کے بعد پولنگ روک دی گئی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نتائج سے پہلے، پولنگ ختم ہونے سے پہلے ہی جیت سے پہلے، یعنی کہ جیت کا سما ہم نے دیکھا بھمبر میں، میرپور میں اور کوٹلی میں بھی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ریلیاں نکالی گئیں، فائرنگ کی گئی، نعرے بازی کی گئی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال رہی ملتان میں بھی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جوائن کیا ہے عدیل وڑائش نے باغ سے، ان سے ہم بات